الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود
شریف پڑھ لو محمد ناصر حضرات. اللهم صل على محمد ابراہیم آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. بے شک اللہ اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں. موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پر ہوں گا قائم. اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا. اصل پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، سر برادر محترم جناب محمد انور صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ جناب مولوی محمد شفیع صاحب کی اہلیہ محترمہ انہوں دی وفات حسرت آیات واسطے تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تشو سارے حضرات میں عاجل اس مقام تے جمع ہوئی ہے. سب تو پہلے میں دعا کو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ نصیب فرماویں. اللہ تبارک و تعالی تو دعائے کہ رب لم یزل انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماویں. اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہر مومن مسلمان دا اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد میرے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں. بطور شکوہ گلا تو ہر ایک کو ہی گزارش کرنی ہے. تساں حضرات جڑے مقام تے جمع ہی وے کیا دے وے کتھا ویندے پے ہیں اللہ ہوتے چاہ جا رہا قل خانی تے ایک قل عربی دا لفظ ہے. قل کیڑی زبان دا لفظ ہے عربی. خانی فارسی دا لفظ ہے. قل بمانی آنکھ دیو. قل دمانا کیا آنکھ دیو اردو اچ کہہ دو. تے خانی دمانا پڑھنا آنکھ دیو جو اے پڑھن کیا کرن پڑھن. تسا آندے بھی آخری 10 منٹیں چھو تے پڑھسو کیا بھئی جیڑا مقصد ہا کل خانی دا مقصد ہے ہاں کہ سارے لوگ تریجی دیوار جمع تھی کے تے مرحوم یا مرحومہ واسطے قرآن پڑھن درود پڑھن ذکر اذکار کرن تسبیحات کرن اللہ اللہ کرن. یہ کیا ہے پڑھنا. یہ کیا ہے پڑھنا. ایک ابتدار پروگرام اس واسطے رکھا گیا ہے میرے توجہ کرے سو تشریف نہ ہوئے کہ میاں آمن والے کو تکلیف بھی نہ تھی وے تے جنہاں دی فوت کی ہوئی انہاں کو تکلیف بھی نہ تھی وے جو کیڑا کیڑا ایک بندے دی انتظار کرے. چلو اکٹھے تھی کہ سارے اکٹھے بہ کے تے کچھ پڑھ گنن کیڑی شے وچوں جے کو درود شریف آندے درود پڑھے جے کو سبحان اللہ الحمدللہ آندے وہ پڑھے جے کو قرآن پاک آندے وہ پڑھے جے کو کبیہ ذکر اذکار آندے وہ پڑھے. اسا بڑا کی دے بھئی منہ نہیں کھائی آؤ. پڑھنا پڑھنا کچھ نہیں ٹھیک ہے نا. زیادہ تو زیادہ اگر کوئی بندہ ہے وہ ڈیوٹی لا رہے نے طالبہ دی کہ تساں پڑھو. طالبہ کیا پڑھنے لاؤتے چاہو طالبہ کیا پڑھنے وہ بچے ہونا نا. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جتنے درد دل نال جتنے خشوع خضوع نال فوتگی والا انہا رشتہ دار انہا عزیز انہا قریبی انہا بیٹے انہا مریر پھپھیر رشتہ دار جتنے درد دل نال وہ پڑھ سن تریجا بندہ جیسے چاول کھاون واسطے آمنے وہ پڑھ سی. یہ میں بطور گلہ شکوہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں کافات عمل لے اجی میں کہہ دلال کرے سو کل کلا تمہارے نال بھی ایمیں کی تاوے سی. قرآنی تو بات تے 40ویں تک کوئی یاد بھی نہیں رکھے دا. وطا سال ہا سال گزر ویندن کوئی محرمہ تے ہنگروی دی پانی دی چاہ کے تے تھوڑی جائیں دال او ایویں ہک چھڑی رسمن بندہ ٹور ویندے
ورنہ بہ کے اودے واسطے مرحوما یا مرحوم واسطے کوئی بھی بندہ اہتمام نال تلاوت قرآن پاک یا ختم شریف یا صدقہ و خیرات کوئی بھی نہیں کرے گا، سال ہا سال بھی کوئی یاد نہیں کرے گا۔ چلو ای میرے کچھ لوہا گرم ہو دے، کچھ نیڑے نیڑے دا معاملہ ہو دے، کچھ غمخاری ہو دیئے، یہ میں ہے کہ نہیں؟ مولے اگر کچھ پڑھ گھنو کچھ اہتمام تھی ونجے تو میت واسطے آسانی تھی ویسی آدھے تو ساکو ہی وے نا بھئی یہ مولوی اے جڑے ہیں اے صاحبان انہوں نے نزدیک کوئی ختم کوئی قل کوئی ثواب کوئی ایصال ثواب نہیں ہے۔ میں علماء دیوبند ادنا جی خادمہ میرا تے میرا اکابر دا عقیدہ ہے کہ زندہ لوگوں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے، زندہ لوگوں دا عمل میت کو کیا پہنچے دے؟ فائدہ پہنچے دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسا زندہ لوگاں دا میت دے اتے حق اے ہے کہ اندے مرن دے بعد اندے واسطے تلاوت قرآن کر کے ذکر اذکار کر کے تسبیحات کر کے درود شریف پڑھ کے جو کچھ تھی سکے صدقہ و خیرات کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پہنچاؤ؟ اللہ توفیق دے وے حج بدل کر کے، اللہ توفیق دے وے عمرہ بدل کر کے مرن والے واسطے عمرہ کیتا میں دے، مرن والے واسطے حج بدل کیتا میں دے۔ اللہ پاک حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا آقا وہ تا ثواب کو مل سی جڑا کر رہی ہے، فرمایا جڑا کر رہی ہے وہ کو ایک درجہ مل سی جے دے واسطے کرے نہ پائے وہ کو 9 درجے زیادہ سبحان اللہ۔ تو زندہ لوگوں دا عمل میت کو کیا پوچھیں دے؟ فائدہ پہنچے گا۔ اج سارے برادر محترم مولوی شفیع سے دی اہلیہ محترمہ گھر والی گھر دی وزیر اعظم دنیا تو رخصت ہوئے بزرگ ہم دنیا تو چلیا دنیا، میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب تو پہلی شادی سب تو پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دینار فرمایا۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام کی عمر 25 سال دی آئی تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 40 سال دی آئی۔ کتنا فرق ہے؟ 25 سال میرے آقا دی عمر، عین جوانی دی عمر، شباب دی عمر، عین شباب عین جوانی، اور 40 سال دی بعد منیا عورتاں ڈھلن لگوی دیئے، لیکن اتھا فیصلے زمین تے نہن ہونے، اتھا نبوت دے فیصلے عرش دے اتے ہو گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی جاءنی بہ جبریل عن ربی، میں پیغمبر نے اپنی کوئی شادی اپنا کوئی نکاح یا اپنا کوئی بیاہ یا اپنی بیٹیاں بھی دھیے بھی کہہ دی کوئی شادی نکاح بیاہ اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا، بلکہ ساری شادی نکاح دے فیصلے پہلے عرش دے اتے ہوگن، بعد دے اندر اُنہی تصدیق دے توثیق فرش دے اتے ہو گئی ہے۔
جی حضرت خدیجہ دے نال میرے آقا دا نکاح ہوئے تے اللہ دی مرضی دے نال ہوئے جی میرے آقا دا نکاح حضرت عائشہ دے نال ہوئے انہاں دی عمر 9 سال تے میرے آقا دی عمر 53 سال اللہ دی مرضی دے نال ہوئے جی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت علی دے نال ہوئے حضرت فاطمہ دی عمر اجر 15 سال تو اے نکاح بھی کے دی مرضی دے نال ہوئے زور بولو اللہ دی مرضی سبحان اللہ پھر شادیاں نکاح وہ بھی اپنی مرضی دے ہوتے نہیں اللہ دی مرضی دے نال تے پھر جب سا ختم ہو زندگی دی سب تو بڑی حقیقت موت ہے سب تو بڑی حقیقت موت ہے یہ میرا جملہ دل دے ہوتے لکھا ہے جا اور لوگ عدل زندگی دی حقیقت کھاون پیون کماون زندگی دی حقیقت جناب والا کاروبار مشاغل ہے لیکن نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں کی زندگی دی سب تو بڑی حقیقت موت ہے کہ جڑا آئے وہ مرن واسطے آئے باقی رہن واسطے نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا اللہ آندے ہوئے بھی غسل ہے تے ویدے ہوئے بھی کیا ہے غسل ہے وقت کتنا ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے اللہ 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 سمجھ آ رہی لیکن اساں لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا میرے دوستوں میرے بزرگوں دنیا دے لہو لعب دے اندر دنیا دی کھیت کود دے اندر دنیا کی ساز و سامان دے اندر دنیا کی معلومات دے اندر اس قدر لگ گئے ہیں کہ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں اس حقیقت کا پتہ بھی نہیں رکھیا اس حقیقت کا خیال بھی نہیں رکھیا حتیٰ کہ جس وقت وہ ویلا آ گئے وہ وقت آ گئے حتیٰ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون وہ میرے نہیں لمحہ پہلے نہیں لمحہ بعد دے اندر اسرائیل آیا کھڑے یار اسرائیل کوئی مہلت تنے میں آ جاؤ وہ آدھے نہیں یار کوئی تھوڑا وقت تنے میں آ جاؤ آدھے نہیں آدھے میں کروڑ پتی بندہ ہوں ایویں کر 50 لاکھ روپیہ گھم جاؤ بدلے دے اندر 5 منٹ لے جاؤ وہ آدھے نہیں وہ آدھے اچھا یہ کر کروڑ روپے دا کروڑ گھم جاؤ 2 منٹ لے جاؤ میں اپنے مراساں دے نال اپنے عزیزاں دے نال اقارب دے نال آخری چند وصیت و نصیحت دیاں باتاں کر گنا میرے دوستوں میرے بزرگوں اسرائیل دے میں حکم خدا بندی دا پابندہ کروڑ روپے دے بدلے 2 منٹ مل دن جی بھائی کوئی بچا سکتے کوئی ولی کوئی غوث کوئی قطب کوئی ابدال کوئی عباد اخیار کوئی تابی کوئی صحابی کوئی اللہ دا نبی میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دے نال میرے محبوب دے نال بڑی مودت دی زندگی گزاری ہے بڑی محبت دی زندگی گزاری ہے بڑی ایثار دی زندگی گزاری ہے بڑی قربانی دی زندگی گزاری ہے بڑی فرما برداری دی زندگی گزاری ہے
حالانکہ عرب دی سب تو بڑی مالدار خاتون مکہ مکرمہ دی سب تو زیادہ مال و دولت والی خاتون ثروت والی خاتون ہزاروں نہیں لکھاں دراہم و دنانیر دی مال کا حل، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینو کو خدیجہ و عین مثل خدیجہ، میری خدیجہ دی مثل کون ہو سکتے؟ صدقتنی حین قلبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس۔ اور خدیجہ نے میں محمد کی اس وقت تصدیق کی تھی جب ساری دنیا میں محمد کو جھگلے دی آئی، خدیجہ نے اپنے مال دے نال میں محمد کی اس وقت معاونت کی تھی جب دنیا میرے کول مال تو ہاتھ روک رہا اور لوگوں اور خدیجہ میری اس وقت خیال رکھیا جب میں محمد مکہ دیا پہاڑیاں دے ہوتے واز کرنے دام لوگ پتھر مرے دیال، لوگ تکلیف دے دیال، لوگ اوڑیاں سٹے دیال، میں محمد زخمی گھر کے اندر آتا ہوں، حضرت خدیجہ میرے زخماتے کھائے رکھے دیئے اللہ میں کوئی تسلیاں دے دیا اے محبوب پریشان نہ ہو، لا یخزی کا کلا اللہ تو کوئی رسوا نہ کرے سی، تو سو یتیم دے شفقت ہاتھ رکھنے میں، تو سو لوگاں دے نال محبت والا معاملہ فرمانے میں، تو سو روح ٹوٹے ہوئے دلوں کو جڑنے میں، تو سو لوگاں دے نال مالی معاونت کرنے میں، اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، اے دکھاں دے چاچ دی ہل اللہ سکھ پیدا فرمے سی انہاں حالات دے اندر میرے دوستو میرے بزرگوں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ابی طالب دے اندر محصور کر دیتا گئے 6 مہینے نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال 4 سال میرے آقا شب ابی طالب دے اندر محصور رہے، صحابہ بھی میرے آقا دے نالن اتنا اوکھا لیا ہے کہ جناب صحابہ درختوں دے پتے کھا کے گزارا کریں دیال، کھجورہ دی انگوٹھلیاں چوس کے اپنی زندگی پہ گزرے دے حل تے حدیث پاک دے اللہ رانے اتھائیں جتنا بے صحابہ کھجورہ دی انگوٹھلیاں چوس کے جتنا بے صحابہ درختوں دے پتے کھا کے گزارا کریں دیال، اتھائیں لکھا دراہم و دنانیر دی مال کا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دکھی تسی پیاسی محمد رسول اللہ دے قدموں دے ہوتے جان نچھاور کر گئی تے جان جانے یا فریدے سفرد کر گئی تے حضور دی زبان اقدسی جو نکلے خیر نسائیہا خدیجہ جو بنت خویلد دنیا کے بہترین عورت بچوں سب تو بہترین عورت میری خدیجہ بنت خویلد توجہ فرمائیں دے بیٹھے میرے دوستوں میرے بزرگوں کوئی نہ عورت کو اللہ نے بڑا درجہ دیتے عورت کو اللہ نے بڑا درجہ دیتے ماں ہون دی حیثیت ان دے قدمہ دے تلے جنت آج پچھو بھائی انور کو لو کیوں دی جنت دنیا تو چلی گئی میرے آقا نے فرمایا او لوگو جڑے چل چل کے ٹور ٹور کے بزرگاں دی زیارت تے ویندے وے پیراں فقیراں دی زیارت تے ویندے وے اللہ والیاں دے درباراں دی زیارت تے ویندے وے اساں انکار نہیں کرے دے ونجاؤ لیکن سب تو بڑے پیر تواڈے گھر دے اندر تواڈی بڑھڑی اماں تے بڑھڑا ابا موجود ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ صبح سویرے اٹھی کے سب تو پہلے محبت تے شفقت دے نال بڑھڑی اماں یا بڑھڑے ابے دے چہرے کو دیکھے چاہ فرمایا یہ دیکھن دے نال مقبول حج و عمرے دا ثواب اللہ عطا فرمایا
انہاں دی زیارت کرو صبح اٹھی کے پہلے انہاں تو آسا منہ پھیر کے تے ایویں کنڈ کر کے لگے وے نے وہ سڈن بھی صحیح تو سڈے دا جواب بولو نہیں دے اللہ نے گھر والی کو تورے گھر دا ایک پارٹنر وزیر اعظم دی صورت دے اندر بنایا ہا اساں آکھے اے پیراں دی جُتی ہے اللہ نے بیٹی کو ایک رحمت بنایا ہے اساں کو اپنے واسطے بوجھ سمجھ گی دے دنیا تو ٹورن لگ گیا ہے تو پتراں دا حصہ ہے لیکن دھی دا حصہ بولو تے صحیح کوئی نہیں بھرائن تا انہاں بھیڑی کو مویا لکھوا دیتے کہ مر گیا ہن میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا دی شریعت دے اندر میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دیتی ہے عورت کو مقام دیتے شان دیتے اور ہر کہیں دا مرتبہ اپنے اپنے مقام دے اتے دسائے صرف دسایا نہیں بلکہ عمل کر کے امت کو دکھائے کہ میں امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین کائنات دا سردار ہو کے بیٹی دا یہ حق دیتی وینا بہن دا یہ حق دیتی وینا گھر والی دا یہ حق دسائی وینا اما دے بارے حضور فرمیدن کہ میں عشاء دی نماز پڑھے دا کھڑا ہوا ہا نیت کیتی کھڑا ہوا ہا تلاوت قرآن کرے دا کھڑا ہوا ہا تے میری اماں اگر زندہ ہوئے ہا تے وہ میں کو آواز نہیں وے ہا محمد اے میرے بیٹے محمد میں اللہ دا فرض چھوڑ دے ہا نماز تروڑ دے ہا پہلے اپنی اماں دے سر دے اتے ان دی خدمت دے اندر آوا میرے دوستوں میرے بزرگوں تو آئے دیر نال ہی وے بھائی انور صاحب انہیں کو میں گزارش کیتی ہے میں جمعہ پڑھاونا ہی ڈیرہ اسماعیل خان اور ایک وجہ میں انشاءاللہ اتھاں بیان شروع کرنے تو اس لئے 5-7 منٹ بقایا ہیں یہ مولا مقصود ہے دوسرے حضرات یہ ختم قرآن پاک کریں اس سے بعد سارے بزرگ محترم حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ دعا کرے سے میری یہ مجبوری ہے میں اس واسطے معذرت کرے نا انشاءاللہ زندگی رہی تبت ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ تمام حضرات نیڑے نیڑے دشت کنا سے ماشاءاللہ اگاں وسو نرام زیادہ تک مدینے کے رہے اگاں وسو ماشاءاللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ہے بازار فنادا بھائی ہے بازار فنادا بھائی اتو لد گئے کئی تو پاری کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیت لٹا گئے ساری ہے سودا دست بدستی دا نہیں ملنے رقم ادھاری یا گال فقیر دی یاد رکھے متمنو یار وساری نو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل اچھل کے چل رستہ ہی چل چلاؤ کا پیارے
संभल संभल के चल है रात मुश्किल काली कबर दी है रात मुश्किल काली कबर दी है रात मुश्किल काली कबर दी कर गिन तैयारी औखे सफर दी है रात मुश्किल काली कबर दी है रात मुश्किल काली कबर दी कर गिन तैयारी औखे सफर दी है रात मुश्किल ए मौत कह को भी नहीं छोड़ेगी ए मौत कहनो भी नहीं छोड़ेगी आदि जो सरते मोहलत न दे दी बस दे घरानो जंदरे मरे दी बस दे घरानो जंदरे मरे दी रब दे सिवाए कह दो न डर दी है रात मुश्किल मामा दे बचड़े कई हो जुदा गए मामा दे बचड़े कई हो जुदा गए कई खिलते हिन फुल को मा गए सजना दे कोलो ओ मूल का गए सजना दे कोलो ओ मूल का गए लुक गई शक्ल जो वल नहीं नजर दी रात मुश्किल काली कबर दी है रात मुश्किल कई बादशाह धरती हले दे कई बादशाह धरती हले दे फिर आन वागो आकर देखे दे आया गजब जान गए हाथ मले दे आया गजब जान गए हाथ मले दे रब है बनेदा गर्दन फखर दे है रात मुश्किल आखिरी मिसरा जोर नालक सुभान अल्लाह दे छोड़ खाकी आकड़ वडाई दे छोड़ खाकी आकड़ वडाई कह कम नासी दे तख्त शाही पर ला इलाहा आवाज आई पर ला इलाहा आवाज आई नित कर गुलामी मदनी दे दर्दी है रात मुश्किल। और तेरे सामने खतीब इस्लाम कारी अल कुरान शीर जुबान हजरत मौलाना कारी किफायतुल्लाह साहब खिताब में थोड़ा जहाँ जल्द से आले माहौल बनाओ करीब आवेनम दरूद पाक पढ़ो।